ناصری کے کبھی اور قادر نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خدا مجھے شکر دے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم کبھی مشکل میں پڑتے ہیں تو ہم خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں اور خداوند کے سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری مشکل کو، ہماری پریشانی کو دور کرے، لیکن وہ ہماری پریشانی، ہماری مشکل دور نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعا خداوند خدا سنتا ہی نہیں، ہماری دعا پر توجہ ہی نہیں کی جاتی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رکتی ہیں، ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ یہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ مختصر اس پر غور کریں۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے پطرس کا پہلا خط اس کا 3 باب 12 آیت دیکھیں۔ جی بات خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ شکریہ جی۔ کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف، خداوند کی نظر کس کی طرف ہے؟ راست بازوں کی طرف، اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں۔ کس کے کان لگے ہیں؟ خدا کے کان۔ کس کی طرف لگے ہیں؟ راست بازوں کی طرف۔ اور خداوند کی نظر بھی راست بازوں کی طرف ہے، اور خداوند کے کان بھی کس کی طرف ہے؟ راست بازوں کی دعاؤں کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اپنے کان دعاؤں کو سننے کے لیے کن کی طرف لگاتا ہے؟ اپنے کان راست بازوں کی دعاؤں کی طرف۔ جو انسان راست باز نہیں ہوتا اس کی دعا پر خدا کان نہیں لگاتا۔ ایسا مطلب اس کی دعا نہیں سنی جاتی، کیونکہ ہماری سب سے پاورفل جگہ، ہمارا محکم قلعہ ہمارا خداوند ہے، تو ہم اس کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ لیکن جب ہم راست باز نہیں ہوتے تو پھر ہماری طرف وہ کان بھی نہیں لگاتا، وہ ہماری طرف کان بھی نہیں لگاتا۔ تو اگلا حصہ لکھے، اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ بدکار جو ہے وہ خداوند کی نگاہ میں، نظر میں ہے۔ خداوند اسے بھولتا نہیں، اسے یاد رکھتا ہے کہ اس نے یہ بدکاری کی ہے، اس کو یاد رکھتا ہے۔ اپنے کان راست بازوں کی طرف لگاتا ہے، لیکن بدکاروں کو وہ بھولتا نہیں ہے۔ پھر جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم سوگتنی قربانیاں دیتے ہیں، جب ہم ہدیے نذرانے خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، جب ہم عید مناتے ہیں، سب کچھ ہم خداوند کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں خداوند کو پسند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی اس نے بتایا، جو پہلے ہم نے آیت پڑھی کہ بدکار اس کی نگاہ میں ہے۔ اگر ہم بدکار ہیں تو ہماری ان چیزوں سے کسی چیز سے خداوند کو کوئی فرق نہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 11ویں آیت۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ جی ہاں، تم جو جانوروں کو ذبح کرتے ہو ان سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوگتنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں،
अगर तुम बकरे चतरे मेंढे चढ़ाते हो तो मैं उनसे क्या हूँ, बेजार हूँ। अगर एक बकरे की कीमत लगाएं तो हजारों में है, और अगर बैलों की कीमत, एक बैल की कीमत लगाएं तो वो लाख से ऊपर है। अगर कोई इंसान इतना खर्च करे खुदावंद को खुश करने के लिए और फिर भी उसकी दुआ ना सुनी जाए तो उसकी वजह। और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदगी नहीं। जी हाँ, भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। अगली खास बात, जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो, हाँ, जब तुम मेरे घर में आते हो, मुझे देखना चाहते हो, मेरे दीदार के तालिब होते हो, तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को ढूंढ दो? कौन चाहता है मेरी बारगाहों को रौंद दो, पाँव के तले रगड़ो, मसलो? कौन चाहता है कि मेरी बारगाह और तुम आगे इसको पाँव के तले रौंद दो? इंसान क्या करता है, वो खुदा के हुजूर आता है, दुआ बंदगी करने आता है, लेकिन खुदावंद कहता है, क्या कहता है कि कौन चाहता है कि तुम मेरी बारगाहों को रौंद दो। आइंदा को बातल हदिये ना लाना। जी हाँ, आइंदा को बातल हदिये ना लाना। कौन से बातल हदिये? जो अंदर हमारे बदकारी और हम चाहते हैं कि रुपए पैसे से खुदा को खुश करें, और हम क्या करें? ठीक है, अगर किसी वक्त चर्च नहीं गए तो फिर क्या हुआ? हदिया तो हम बराबर दे रहे हैं, ढाइयों की तो हम दे रहे हैं, और ये बड़ा एहसान करते हैं। किस पे? या तो खुदा के खातमों पे एहसान करते हैं, या हमारे खुदा को ऐसा। ये खुदावंद इसको बोलता बातल हदिये। आइंदा को बातल हदिये ना लाना। हदिये तो लाना, लेकिन कैसे ना लाना? बातल ना लाना। जी, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद। जी हाँ, बखूर से, जो खुशबू जलाते हो, खुदावंद इसकी राहत है, वे खुशबू ले, उससे खुदावंद क्या बोलता? मुझे नफरत है। नए चांद और सब्बत और ईदी जुमात से भी, हाँ, नए चांद जो लोग मनाते थे, और सबत का दिन, हफ्ते का दिन जो मनाते थे, हम सबत का दिन जो अतवार का दिन मनाते हैं, और ईदी जमात से भी, और जो ईद मनाने वाले ग्रोह है उनसे भी राम क्या बोलता है? मुझे क्या है? नफरत है। क्योंकि खास वजह है। क्या वजह? क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। जी हाँ, ये है खास बात। खुदावंद बोलता है अंदर हो बदकिरदारी, और फिर तुम ईदें मनाओ तो बदकिरदारी के साथ मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है कि मैं तुम्हारी ईदों को देखूं और उस पर नजर करूं। जी, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारे मुकर्रर ईदों से नफरत है, वो मुझ पर पार है। जी, मुझ पर और बोझ डाल देते हो ये करके। हम ईद मनाते हैं और खुदावंद क्या बोलते हैं? मुझ पर वो क्या है? भार है और बोझ बदल डाल देते हो। मैं उनकी 15वीं आयत, खास आयत, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। जी हाँ, आप मुश्किल में होंगे, तुम मुश्किल में होंगे, और क्या करोगे? हाथ फैलाओगे। क्या करोगे हाथ फैला के? दुआ करोगे। तुम दुआ करोगे, तुम अपने हाथ फैलाओगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। आंख फेर लूंगा, देखूंगा, नजर ही नहीं करूंगा। इंसान क्या करे? हाथ फैलाए, दुआ करे, और खुदा अपनी आंख ही फेर ले, सुने ही ना। जी हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। एक दफा नहीं, दुआ पर दुआ, सुबह दुआ, दोपहर को दुआ, शाम को दुआ, दुआ ही दुआ करते जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद क्या करेगा? क्या करेगा जी? नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। तुम्हारे हाथ कैसे हैं? खून आलूदा। ये दो बातें हमने देखी। पहली बात, अगर इंसान के अंदर बदकिरदारी है तो उसकी दुआ खुदा
نہیں سنے گا۔ دوسری بات، اگر کسی انسان کے ہاتھ خون آلودہ ہے، کسی کا خون کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا خون کیا ہے، تو پھر بھی کیا ہے، اس کی دعا خدا دعا کیا کرے گا؟ نہیں سنے گا۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہے۔ ایک دفعہ یسوع نے ایک تمثیل کہی اور اس نے بتایا کہ دو بندے تھے جو ہیکل میں دعا کر رہے تھے، ان دونوں کے بارے میں ایک قبول کیا گیا، ایک نہیں قبول کیا گیا، ایک کی دعا سن لی گئی، ایک کی دعا نہیں سنی۔ چلے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حوالہ اس کے ساتھ کیسے میچ کرتا ہے۔ یہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہم ہدیے لاتے ہیں، جو لوگ بیل بکرے بھیڑ بکریاں چڑھاتے ہیں خدا ان کے حضور، اور اندر بند کرداری ہوتی ہے، یا ہاتھ خون آلودہ ہوتے ہیں، خدا ان کی نہیں سنتا۔ لیکن کبھی کبھی جو بڑے اپنے آپ کو راز باز سمجھتے ہیں، بولتے ہیں پریز دی لارڈ، آئی ایم کرسچن، پریز دی لارڈ، میں تو بڑا برگزیدہ بڑا مقدس بندہ ہوں، لیکن خدا پر احسان جلاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں کہ میں بڑا بہت بڑی چیز ہوں۔ خدا ان کیا فرماتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے لوکا رسول کی معرفت میں لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 18واں باب 9 آیت۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، جی ہاں، راست باز کون ہے؟ ہم ہیں۔ راست باز کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور دوسرے تو ایسا ہی ہیں، خود اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھتے اور دوسرے کو ناچیز جانتے۔ دوسرے کو کیسا سمجھتے؟ ناچیز جانتے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جی، اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے ہیں۔ یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا مسئول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ شکریہ جی۔ یہ خدا کو اپنی نیکیاں گنوا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنی نیکیاں گنوا رہا ہے۔ یہ کر رہا ہے کہ میں تو بہت کچھ ہوں، لیکن یہ دوسرا بندہ جو دعا کر رہا ہے یہ تو ایسے ہی ہے۔ جی، کیا بولتا ہے؟ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ یکی دیتا ہوں۔ جی ہاں، پہلے میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، یہ اچھی بات، لیکن شکر کس بات میں کرتا ہوں؟ کہ باقی آدمیوں کی طرح نہیں ہے، میں دوسروں سے فرق ہوں۔ دوسروں سے کیا ہوں؟ فرق ہوں، باقی آدمیوں کی طرح نہیں ہوں۔ کیسا ہوں؟ نہ تو میں ظالم ہوں، اور نہ میں بے انصاف ہوں، اور نہ ہی زناکار۔ اور اگلی بات، یہ جو پاس کھڑا نا، اس کی طرف ہی نہیں، اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہے۔ یہ اپنی خوبیاں جتا رہا ہے، اپنی خوبیاں بتا رہا ہے خدا۔ اگلی بات، یہ تو کبھی تجھے یاد ہی نہیں کرتا، اور میں ہفتہ میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں۔ بڑی بات، روزہ رکھتا ہوں، یہودی سارے ایسے کرتے تھے۔ جی، اور اپنی ساری آمدنی پر دہ یکی دیتا ہوں۔ اپنی ساری دہ یکی پر، اپنی ساری آمدنی پر دہ یکی دیتا ہوں، دہ یکی دیتا ہوں، ساری آمدنی پر۔ بہت سارے ہم میں ایسے ہیں کہ جو اپنی آمدنی پر پوری دہ یکی نہیں دیتے۔ دہ یکی تو دیتے ہیں لیکن پوری نہیں دیتے۔ یہ ہم سے اس معاملے میں ایک قدم آگے کیا بولتا ہے کہ میں اپنی ساری آمدنی پر دہ یکی دیتا ہوں، لیکن مسئول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر، یہ ساری کی ساری باتیں اس نے اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے اور بتاتا خدا کو یاد دلاتا کہ دیکھیں میں ایسا بھی کرتا ہوں، ایسا بھی کرتا ہوں، ایسا بھی کرتا ہوں۔ لیکن دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا بولتا ہے؟ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ دور کھڑے ہو کر قریب بھی نہیں آیا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ شکریہ جی۔
دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائے۔ جب کوئی انسان شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ تو یہ انسان شرمندگی محسوس کر رہا ہے کہ میں تو ناپاک انسان، میں گنہگار انسان، میں کیسے خداوند کی طرف نگاہ کروں، اور اپنی آنکھیں بھی نہیں اوپر کر رہا۔ اور دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ بڑا احسان جتا رہا ہے خداوند، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، ایسے بھی کرتا ہوں۔ جی میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا، اس کا مطلب بڑا ہوگا نہیں بلکہ بڑا بنائے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی، بڑا شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بڑا خاص طور پر دو مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ ایک فوتگی پہ اور دوسرا شادی۔ تو دونوں جگہ پہ جو تھوڑا سا بائبل پڑھنا سیکھ جاتا ہے، دعا کے الفاظ تھوڑے سے سیدھے کر لیتا وہ سمجھتا پریز الارٹ، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ اور جو ہوتا ہے وہ تو بس ایسے ہی ڈالا اور سادہ سا رہتا ہے، دور سے سلام جی کرتا، زیادہ بات بھی نہیں کرتا۔ جو کچھ ہوتا ہے یہی اس نے کیا، جو کچھ ہے یہ ہے بھی نہیں، یہ تو بندہ ہے بھی نہیں بیچارا۔ اس نے بولا میں تو کچھ بھی نہیں، اقرار کر رہا، کیونکہ اس کو پتا میرے اندر کیا بھرا، میں کیسا ہوں، میں گنہگار انسان ہوں۔ اس نے اقرار بھی کیا، ایسا گنہگار ہے کہ تیری طرف تو میں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے وہ انسان جو اپنے آپ کو پست کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے، خداوند کی نزدیک، خداوند کے حضور کو بڑا کیا جائے گا۔ جی اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پھر تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے جاتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ جس کے اندر بد کرداری ہوتی ہے خدا اس کی دعا نہیں سنتا، جو بد کردار ہوتا ہے اس کی خدا دعا نہیں سنتا۔ یہ انسان راست باز تو ہے، لیکن اس میں آخر میں ایک مسٹیک ہے، آخری ایک غلطی کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کو یہ ساری بات جتا رہا ہے، احسان کر رہا ہے خدا پہ، خدا کے حکموں پہ عمل کر کے بھی کیا کر رہا ہے؟ احسان جتا رہا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اس کے جس کے ہاتھ خون آلودہ ہے اس کی بھی خدا دعا نہیں سنتا، اور جو اپنے آپ کو پست کرتا ہے اس کی دعا سنتا، جو اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے اس کی بھی نہیں سنتا۔ ایک خاص بات بتانے لگا، غور کیجیے۔ جب ہم اپنی نارمل زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم چاہتے ہم خدا پرستی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، خدا کا خوف اپنے اندر رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہماری دعا رک جاتی ہے، ہماری دعا نہیں سنی جاتی ہے نا۔ حیرانی کی بات، ہم ہتھیار دیں، ہم دیں کیجیے، ہم خداوند کے گھر کی خدمت کریں اور ہم برگزیدگی کی زندگی بھی گزاریں، پھر بھی ہماری دعا نہ سنی جائے۔ پہلے دو باتیں جو کر چکا ہوں وہ بات نہیں، بلکہ جو انسان خدا کے ساتھ صحیح طور پہ خدا کے ساتھ چل رہا اس کی بھی دعا نہ سنی جائے۔ یہ بھی اپنے آپ کو پرکھنا، کہیں آپ سے زندگی نہیں آتی۔ میرے ساتھ نکالیے پترس کا پہلا خط، 3 باب 7 آیت۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ جی ہاں، اور عورت کو حوالہ یہ بڑا خاص ہے، یاد رکھیے۔ پترس کا پہلا خط 3 باب اور
7वीं आयत जी। ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अकल मंदी से बसर करो और ऐ शोहरों, तुम भी अपनी बीवियों के साथ कैसे बसर करो? कैसे बसर करो? अक्लमंदी के साथ बसर करो जी। और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। और औरत की कैसे इज्जत करें? नाजुक ज़र्फ जानकर। औरत की कैसे इज्जत करना? नाजुक ज़र्फ जानकर। नाजुक ज़र्फ कौन सा होता है तो बता सकते हैं? शीशा। शीशा जो है, कांच, शीशा, ये सबसे नाजुक ज़र्फ होता है, नाजुक होता है। कोई चीज़ जो शीशे की बनती है उसकी बड़ी केयर की जाती है, बड़ी एहतियात की जाती है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा कि औरत को कैसे जानना? नाजुक ज़र्फ जानकर इज्जत करना। औरत को ऐसे समझना है जैसे ये शीशे की है, थोड़ा सा हाथ लगाया, सख्त हाथ लगाया तो ये टूट जाएगी। और अगली बात मेरी तरफ से, मेरी प्यारी बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने आप को शीशे का बर्तन यानी नाजुक ज़र्फ साबित करती है। वो अपने आप को पीतल सिल्वर का ना बना के दिखाएं, शो करें कि 2-4 लग भी गई हैं तो डेंट भी नहीं पड़ा। वो भी अपने आप को साबित करें कि नाजुक ज़र्फ बन कर ही रहे और यही शो करें जी। नाजुक ज़र्फ जानकर बंदे के लिए, ईश्वर के लिए क्या है कि औरत की इज्जत करना कैसे? नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करना। यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। हाँ जी, दोनों ये समझे, यूं समझो कि हम दोनों यानी एक कोई बहुत आगे थे एक पीछे नहीं, हम दोनों क्या है जिंदगी के, हम क्या है जी जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। ताकि जी, ताकि गौर तलब बात, रीजन ये है, वजह ये है ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। ये है खास बात। पहले हमने देखा कि हमारी दुआएं किन किन वजूहात की वजह से रुकती हैं। ये वजह जो है ये मुक़द्दसीन में भी पाई जाती है कि बाकी सारे काम अच्छे करते हैं, सही करते हैं, लेकिन ये मसला उनमें भी पाया जाता है कि वो अपनी बीवियों की, अपनी वाइफ की, अपनी बेगम की इज्जत नहीं करते। और इज्जत करने का तरीका भी खुदा के बंदा ने बता दिया कि नाजुक ज़र्फ जानकर इज्जत कर। और जो नहीं करते ये की देते हैं, हदिया नजराना देते हैं, पता नहीं एक से बढ़कर 2-3 दफा दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें ये मसला होता है कि अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है जब ऐसे करते हैं तब हो जाता है। खुदा अपना कान फेर लेता है। जो कान फेर लेता है, इंसान की किताब में, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। इंसान दुआ करे तो खुदा को उससे नफरत आए, घिन आए, तो वो दुआ पूरी होगी, कबूल होगी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि जो इंसान अच्छा काम कर रहा है, खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ चल रहा है, वो कभी कोई बात ही ना करे कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरी जिंदगी कैसे है, तो फिर तो कोई गवाही नहीं देगा। जब गवाही नहीं देगा तो फिर तो किसी का ईमान ही नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये अपनी रास्तबाजी को शो करने की जरूरत, लेकिन रियाकारी ना हो, रियाकारी नहीं होनी चाहिए जी। ये क्या मैं कह रहा हूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा, मेरे साथ निकालिए पतरस का दूसरा खत पहला बाब 10वीं आयत। बस ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने को, शुक्रिया जी। बस ऐ भाइयों, इसका मतलब हरगिज नहीं कि बहने नहीं। कुछ अल्फाज कई जगहों पे ऐसे लिखे गए हैं जिसमें आदमी लिखा गया है,
جیسے ابھی یہاں بھائیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بہنیں اس سے مبرہ ہیں، اس سے منزہ ہیں، وہ اس زمرے میں نہیں آتی، نہیں، دونوں کے لیے ہے جی۔ اپنے بلاوے جو وہ بلاوا جس سے خدا نے آپ کو بلایا ہے، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو، اپنی پاکیزگی کو کیا کرو؟ اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ ہاں جی، اگر اتنا لکھا ہوتا نا اپنی برگزیدگی، بلاوے برگزیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرو، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ زیادہ، جی کیا پڑھا بھائی جی؟ برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ تو کبھی کیا کرو گے؟ کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں، اگر کوئی انسان خدا کے ساتھ پاکیزگی سے، برگزیدگی سے چل رہا ہے خدا کے ساتھ، تو وہ کسی سے بات ہی نہ کرے۔ جس طرح اس بندے نے محسوس لینے والے نے بولا تھا میں تو یہ بھی کرتا ہوں، وہ میں جو دعا کرنے گئے اور جس نے بولا کہ میں دہی بھی دیتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کری، یہ بولا میں اس کی طرح نہیں۔ لیکن یہاں کلام مقدس میں لکھا کہ ہمیں یہ ثابت کرنے کی صرف کوشش نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ زیادہ کوشش کرنی، زیادہ کوشش کرنی۔ کن چیزوں کی؟ کن چیزوں کی؟ بلاوے کی، اپنے بلاوے کی جس مقصد سے خدا نے ہمیں بلایا، اور دوسرا برگزیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی۔ آخری آیت پڑھیں گے میرے ساتھ، نکالیے اعمال کی کتاب 3 باب 19 باب 19 آیت۔ بس توبہ کرو۔ اگر کسی میں یہ مسئلہ تھا، اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی ایسی بڑی بڑی لافے مارتا رہا ہوں، بڑے بڑے بول بولتا رہا ہوں، یا میں اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتا رہا، اپنی بیوی کو نازک ظرف جان کے اس کی عزت نہیں کرتا رہا، تو سن لے کیا لکھا ہے؟ بس توبہ کرو۔ بس کیا کرو؟ توبہ کرو۔ بس کیا کرو؟ توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ اور رجوع لاؤ کس کی طرف؟ یسوع کی طرف، خداوند کی طرف۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ، تاکہ یہ کرو گے تو پھر بھی کچھ ہوگا، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے، تاکہ خداوند کے حضور سے دن آئے۔ کیسے آئے؟ تازگی کے دن آئے۔ آئیے اب سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ میں کس جگہ پہ، کیا میں بد کرداری کے ساتھ عید مناتا رہا ہوں، مناتی رہی ہوں؟ کیا میرے ہاتھ خون آلودہ ہیں؟ کیا میں اپنی بیوی کی رسپیکٹ کلام مقدس کے مطابق نازک ظرف جان کر نہیں کرتا رہا؟ اگر نہیں کرتا رہا تو شاید اسی وجہ سے میری دعا نہیں سنی جائے۔